یا علی مدد. الوائز ابو علی. وائز نمبر 63. وائز ان چیف جماعت خانہ ٹورنٹو 19 مارچ 1982. स्वामी महाराज स्वामी महाराज ए मीठा सो मीठा कड़वा भी मीठा ए आशा कड़वा भी मीठा. जो होवे ए गुरु के न वचन फल मिठड़ा जी. मौलाना हज़रत इमाम पे सलवात पढ़ो मोमिनो. मैं साथ साथ थोड़े थोड़े खुलासे करता जाऊं. एक तो सलवात की बाबत है. हम जो सलवात पढ़ते हैं तो वो हज़रत इमाम के नाम पर नहीं पढ़ते. सलवात हज़रत इमाम के ऊपर है. आप जब भी दुआ पढ़ते हो तो क्या कहते हो? ऐ अल्लाह सलामती भेज मोहम्मद पर. अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मदिन मुस्तफा. तो हम मोहम्मद के ऊपर सलामती भेजते हैं, उसके नाम पर नहीं. ये सलामती की जो दुआ है ये सलवात मौलाना हज़रत इमाम के नाम पर सलवात नहीं होती. सलवात हज़रत इमाम के ऊपर होती है. दूसरी बात यह है कि हम जब भी कहते हैं सलवात पढ़ो तो हम अपने उंगली को सीधे हाथ की जो इंडेक्स फिंगर है हम इसको कोई ऐसा करता है कोई ऐसा करता है. मगर आज मैं आपको इसकी करेक्शन बताऊं. हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जब लोग आते थे तो वो गिर जाते थे नबी के पाँव में. नबी के पाँव में गिर जाते थे, यानी अपनी पेशानी फोरहेड नबी के पाँव पे रखते थे और फिर खड़े होके नबी के हाथ चूमते थे. हज़रत इमाम के पास आजकल टाइम नहीं. अली से लेकर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि तलक हम हज़रत इमाम के हाथ चूमते रहे, जिसको हम दस्तबोसी कहते हैं. दस्तबोसी को बैत नहीं, दस्तबोसी यानी हैंड किसिंग करना हमारे मजहब का कोई प्रिंसिपल भी नहीं, एक इज्जत है. मुर्शिद का हाथ चूमना मुरीद के लिए एक बड़ी इज्जत है. इसके अंदर अपने मन की भावना भी है कि जो हम अपने मुर्शिद को देते हैं. नबी का हाथ चूमना, इमाम का हाथ चूमना एक शरफ है. तो हम उस तरह जब हमारे इमाम का या हमारे नबी का नाम आता है तो हम ये समझ के कि वो जैसे सामने हैं, अगरचे उनके हमको पाँव नहीं दिखते, हम झुक जाते हैं, नमन करते हैं, भाव करते हैं और इसकी सिंबॉलिक इशारा करते हैं
ہم اپنی انگلی سے سر کے اوپر، آنکھوں کے اوپر ایسا ہاتھ لگاتے ہیں، یہ اشارہ ہے کہ میرا سر تیرے پاؤں میں ہے۔ اس کے اندر سبمیشن بھی ہے، آدھینتا کی نشانی ہے۔ پھر ہم اس انگلی کو نیچے لا کے ہونٹوں کے اوپر رکھ کے ہم اس کو کس کرتے ہیں، یعنی ہم اس کا ہاتھ چومتے ہیں۔ ہمارا پیشانی کے اوپر ساری دنیا کے اندر صوفیوں میں یا اسماعیلیوں کے اندر یہ چیز ہے اور کسی میں نہیں۔ جب نبی کا نام آتا ہے کئی صوفی دونوں ہاتھوں سے پیشانی کو ہاتھ لگا کے آنکھوں کو لگاتے ہیں، پھر اس کو چومتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اس طرح اشارہ کرتے ہیں کہ ایسا ہاتھ لگاتے ہیں سر کو، جو نشانی ہے کہ ہم سجدہ کرتے ہیں، نمن کرتے ہیں اور کس کرتے ہیں تیرے ہاتھ کو۔ یہ عزت اور شرف ہے، یہ ایک قسم کی ہمارے امام کی ادب ہے، ہماری محبت ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہ دو چیزیں واعظ کے پہلے میں نے آپ کو خلاصہ کرنے کا من ہوا تو میں نے کر دی۔ اس کے ساتھ میں ایک اور بھی بات کہہ دوں۔ بعض دفعہ مجھے یہاں معلوم نہیں، لیکن آپ لوگ آخر تو افریقہ سے ہی آئے ہو نا، ابھی تک افریقہ کی گرمی ہوئے گی، 2-3 جنریشن نکل جانے کے بعد پھر آپ کہہ سکو گے کہ ابھی ہم افریقہ کے آدمی نہیں رہے۔ وہ یہ بات ہے، افریقہ کے اندر میں کہتا آیا ہوں، جب ہمارے اندر کوئی گزر جاتا ہے، اس کی میت پڑی ہوتی ہے، تو لوگ منہ دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ منہ دیکھنا اسلام کے اندر ایک پرتھا ہے، پرتھا کہتے ہیں پریکٹس کو۔ میں کبھی منہ دیکھنے نہیں جایا کرتا، گزر گیا۔ لیکن ہمارے لوگوں کو ایسا بعضوں کو ہوتا ہے، اور منہ دیکھنا کچھ خراب نہیں۔ جب میت کے نزدیک سے ایسا پاس ہوتے ہیں تو وہ صلوات پڑھتے ہیں، اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ اس میت کو دیکھ کے تم اپنے منہ پہ ہاتھ پھراؤ، یہ تو ٹھیک نہیں، تو مٹی ہے، مردہ ہے، اس میں تو روح بھی نہیں۔ حضرت امام کا دیدار کرو تو مولانا حضرت امام کے اوپر صلوات پڑھو، لیکن ہر دفعہ صلوات پڑھنے کے لیے منہ کے اوپر ہاتھ پھرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ منہ کے اوپر ہاتھ پھرانے کی عادت رسول اللہ کی تھی کہ جب ہی نماز ختم ہو گئی اور بعد میں دعا مانگتے تھے، تو جب دعا پوری ہو جاتی تھی تو دونوں ہاتھ اپنے منہ کے اوپر یہ سمجھ کے کہ اے خدایا، میں نے تیرے حضور کے اندر جو عاجزی کی ہے، میں اپنے منہ کو خاک والا، مٹی والا بناتا ہوں، یعنی ہیوملیشن کے اندر اپنے منہ کے اوپر ہاتھ پھراتے تھے تاکہ مجھے برکت ملے۔ صلوات پڑھنے میں منہ پہ ہاتھ پھرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور خاص طور پہ جب کوئی ہم میت کا منہ دیکھتے ہیں تو اس وقت ہمیں صلوات پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ صلوات من میں پڑھ کے اس کا ثواب اس کی روح کو دے دو۔ ہماری بعض عادتیں سدھرنی چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے پیر صدر دین ماں باپ کا گنان کا پاٹھ بولا کہ یا مولا، میں تیرا داس ہوں، غلام ہوں، تیرے وچن کے اوپر کڑوی چیز ہے نا، وہ بھی میں میٹھی سمجھتا ہوں۔ میٹھی چیز تو ہے ہی میٹھی، یہاں میٹھی سے مطلب آسان چیز، اور کڑوی چیز جو مشکل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا آمنت باللہ، ارے
خدا ایمان والوں کو کہتا ہے اے ایمان والو تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ. ان کو پہلے کہتا ہے کہ اے ایمان والو، تو پھر کہتا ہے ایمان لاؤ. تو کیا وہ انہوں نے ایمان نہیں لایا؟ اللہ خود کہتا ہے اے ایمان والو. تو ایمان والے کون کہ جن کے دل میں ایمان ہے، اور پھر اوپر سے کہتا ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ. اگر وہ ایمان والے نہیں ہیں تو پھر اللہ نے ان کو ایمان والا کیوں کہا؟ اور کبھی ایمان والا کہا تو مطلب کہ ان کے پاس ایمان ہے، پھر کہتا ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لاؤ. ہمارے مذہب کی کتابوں میں جیسے کہ قرآن پاک، ہمارے گنان، مولا کے فرمان، ان کے اندر جو سینٹنسز ہیں، فقرے ہیں، شبد ہیں، ان میں بڑی بڑی باریکیاں ہیں، چھپی ہوئی چیزیں ہیں. کہیں کہیں موتی ہیں، کہیں کہیں جواہر ہیں، کہیں کہیں ننگ ہیں. ہم یوں ہی ایسا دیکھ کے چلے جائیں، پسار ہو جائیں، تو ہمیں ان چیزوں کی قدر نہیں آتی، پتہ نہیں لگتا. لیکن جو جوہری ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں یہ چیز چھپی ہوئی ہے. اے ایمان والو اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، وہ ملائکت ہی اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لاؤ، وہ کتب ہی اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، وہ رسول ہی اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر اور قیامت کے دن، آخرت کے دن کے اوپر ایمان لاؤ. ایمان والے تو ہیں. مطلب کیا ہے کہ تم ایمان لے آئے اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، یہ ایمان ہے. لیکن اب پھر خدا کہتا ہے کہ تم ایمان لاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان کو انڈرسٹینڈ کرو کہ ایمان کا مطلب کیا ہے. یا مولا تو میرا مولا پاپا ہے، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ایمان ہے. اچھا بھلا مولا کیا ہے؟ اس کی سمجھ ہے. جیسا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ ڈیڈی سے، اپنے باپ سے پیار کرتا ہے. اس کو پوچھو تیرا ڈیڈی کون کے؟ فلانا. تو وہ ڈیڈی کو جانتا ہے، لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں ڈیڈی کس کو کہتے ہیں. جب وہ بڑا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، تب اس کو پتہ لگتا ہے کہ ڈیڈی کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے نطفے میں سے پیدا ہوا ہوں. اے ایمان والو تم ایمان لاؤ، یعنی ایمان کو سمجھو. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم آرام سے کبھی بیٹھ کے سوچو کہ بھلا تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو. اب میں آپ کو اس لائن کے اوپر لا رہا ہوں کہ جہاں ہم کو ایمان کی سمجھ آئے. ایمان تو ہے، دعا پڑھتے ہو، کھانے آتے ہو، دسون دیتے ہو، الحمدللہ مومن ہو، لیکن ایمان کو سمجھو. اب میں آپ کو اس سائڈ کی طرف لاتا ہوں اماموں کے فرمان سے. امام فرمایا تم ایک دفعہ شانتی سے کوئی کونے میں بیٹھ جاؤ جہاں تمہیں کوئی ڈسٹربنس نہ ہوئے. تم سوچو تم دنیا میں کیوں آئے ہو. ہے جی کہو رے جیو تمہیں کس کارن آیا جی. کہو. پھر صدر دین پوچھتے ہیں کہو تم کیوں آئے ہو دنیا میں؟ کھانے پینے کے لیے آئے ہو؟ فیملی ریز کرنے کے لیے آئے ہو؟ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا ایم ہے؟ وہ لوگ جن کے پاس امام نہیں، مذہب نہیں، ان کا ایم تو ایم لیس ہے، کوئی ایم ہی نہیں. لیکن جو مذہب پرست ہیں، جن کے پاس دین ہے، ان کے سامنے ایک ایم ہوتا ہے. ان کے سامنے ایک ایم ہوتا ہے. کنڈر گارڈن کے اندر بچہ جاتا ہے،
اس کو پوچھو کہ تمہارا ایم کیا ہے تو اس بیچارے کو کوئی پتا نہیں، وہ تو اپنے رمکڑے کھلونے میں پڑا ہے۔ یونیورسٹی کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے پاس پوچھو تو وہ کہے گا میں انجینئر بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا، وکیل بنوں گا، یہ بنوں گا، وہ بنوں گا۔ اس کے سامنے ایک منزل ہے کہ جس کی طرف اس کو جانا ہے، بھلے اس کا منہ ادھر ہوئے، منزل اس کی اس کے خیال میں ہے، وہ ادھر سے ایسا گھوم کے ادھر جائے گا۔ دین والے انسان جو ہیں، خاص طور پہ ہم اسماعیلی مذہب والے، ہمارے سامنے ایک ایم ہے۔ کہو تم دنیا میں کیوں آئے ہو؟ تو پھر صدر دین سوال جواب دونوں مکس کر کے جواب دیتے ہیں، سوال کے روپ میں، نہ کیدی صاحب نی سیوا، تم نے اپنے خدا کی عبادت نہ کی؟ یعنی ہمارا جو مقصد ہے دنیا کا وہ اور ہے، اور ہمارے دین کا مقصد کچھ جدا ہے۔ امام فرماتے ہیں تم آرام سے شانتی سے کہیں بیٹھ جاؤ اور تم سوچو بھلا تم دنیا میں کیوں آئے ہو؟ پھر تم کو ایک دن مرنا ہے تو پھر کہاں جاؤ گے؟ اچھا تم دنیا میں آئے تو صحیح، مگر کہاں سے آئے؟ اس دنیا میں آنے سے پہلے تم کہاں تھے؟ امام فرماتے ہیں جلال الدین رومی ایسا سوچتا تھا۔ اس نے سوچتے سوچتے، جیسے دنیا کے اندر بہت سے کبھی کوئی خیال آوے اور آپ بھول جاؤ، بات کرتے کرتے بعد دفعہ آدمی بھول جاتا ہے، تو جو بات کر رہے ہو اس بات کی پہلی کون سی بات دماغ میں آئی تھی، واپس جاؤ، ریورس خیالات کی لنک کو ڈھونڈو تو آپ اس جگہ پہنچ جاؤ گے جہاں سے تم بھول گئے تھے۔ جلال الدین رومی نے ایسا ہی سوچا کہ میں اس انسانیت لباس میں آنے سے پہلے میں بندروں میں تھا، جانوروں میں تھا، پشو پنچھی میں تھا، کیڑے مکوڑے میں تھا، گھاس پات میں تھا، پھر وہاں سے میں کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ خدا نے میری خلقت کی، تو میری اصل وہ ہے خدا کے حکم سے، امر سے، خدا کی مرضی سے، خدا کی خلق کرنے کی قوت سے میں پیدا کیا گیا۔ اب میں یہاں آیا ہوں تو میری منزل کیا ہے؟ وہاں واپس جانا، اور وہ واپس جانا جانور بن کے، ریورٹ ہو کے ریورس میں جانے کی بات نہیں، پروگریس کرو، آگے جاؤ۔ یہ ایک سرکل ہے، ایک سرکل کا جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ کی طرف پیچھ کر کے ایسا چلو، چلتے چلتے اس پوائنٹ کے اوپر واپس فیس آ جائے گا۔ ہمارے پیروں نے گنانوں کے اندر جو 184 کی بات کی وہ یہی بات تھی۔ ارے دینداروں، ہمارے گنانوں کے اندر جو وہ شبد ہیں کہ جو مسلمان نہیں جانتے، یعنی عرب اور شیعہ اور سنی اور ایرانی اور وہ مسلمان کہ جنہوں نے کبھی دنیا کے دوسرے مذہبوں کی کتابوں کا خیال نہیں کیا، ان کو پتا نہیں۔ وہ شبد ہمارے گنانوں کے اندر ہیں کہ جو آج سے 1000، 2000، 10,000، 20,000 برس پہلے ہندوستان، ایجپٹ، چائنا، فار ایسٹ کے ملکوں کے اندر چالو تھے، یعنی کامن تھے۔ وہ لفظ ہم کو پیروں نے گنانوں میں کہا تو اب ہم کو اس سے یہ سوگ نہیں چڑھنی چاہیے، ہم کو ایسی نفرت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ تو ہندوؤں کی بات ہے، کبھی سمجھ میں نہیں آیا تو ہم نے چھوڑ دیا، یہ اس میں کچھ نہیں۔ پیر کوئی بیوقوف نہیں تھے، پیر آل رسول تھے، پیر ہندو نہیں تھے۔ انہوں نے تو ہندوؤں کو کنورٹ کر کے، ہمارے باپ داداؤں کو ہندو مذہب میں سے کنورٹ کر کے اسلام دکھایا۔ پیر عالم تھے، جاہل نہیں تھے، عربی کے ماسٹر تھے، عربی ان کی ماتر بھاشا تھی، فارسی جانتے تھے، عربی جانتے تھے، سنسکرت جانتے تھے، ہندی جانتے تھے۔ پیر صدر سنگھ 24 زبانیں جانتے تھے، 24 زبانیں، اور 24 زبانیں گنانوں کے اندر ہیں۔ ایک چیز سمجھ نہیں آئی
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں جانتا ہوں وہی ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دینداروں اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو. سمجھ نہیں آئی تو اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ابھی یہ میرے 15 دن پہلے کی بات ہے. میں کوئی چیز تیار کر رہا تھا. گنانوں کے اندر ایک جگہ نہیں بہت سی جگہوں کے اوپر پیروں نے دنیا کے اوپر اڈھار بھار ونسپتی کا ذکر کیا ہے. اڈھار بھار ونسپتی میرے کو یہ شبد آج 10-12 سال سے حیران کر رہا تھا. مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اڈھار بھار ونسپتی کا مطلب کیا. میں 10 برس سے ڈھونڈ رہا ہوں. ہندوستان گیا تھا, پاکستان گیا تھا, برہمنوں پنڈتوں کو ملا, مگر مجھے وہ پتہ نہ لگا. ایک بہت پرانی 150 برس کی پرانی سنسکرت ڈکشنری میرے ہاتھ میں آئی. دیکھتے 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 بھار کا مطلب وزن یا بھار کا مطلب رسپانسبلٹی. لیکن جب میں نے وہ سنسکرت ڈکشنری میں دیکھا تو میں تو خوشی سے جمپ کیا. بھار کا مطلب کیا ہے؟ 20 کروڑ 21 لاکھ 76,000 کے آنکڑے کو بھار کہتے ہیں. 20 کروڑ کا مطلب 202,176,000. 20 کروڑ 21 لاکھ 76,000 کا جو فگر ہے اس کو سنسکرت میں بھار کہتے ہیں. ابھی اس کا اوریجن کیا ہے وہ اس نے دیا نہیں. میں نے فوراً کیلکولیٹر نکال کے اس کے اوپر ملٹیپلائڈ بائی 18. 20 کروڑ کو 18 سے ملٹیپلائی کرو تو 360 کروڑ ہو گئے. 360 کروڑ اور اس سے زیادہ دنیا کے اندر ویجیٹیشن کی ویرائٹیز ہیں. سائنٹسٹوں کو معلوم نہیں, سائنٹسٹوں کو پتا نہیں. 360 کروڑ سے زیادہ خدا نے دنیا کے اندر ونسپتی جو ہے ویجیٹیشن اس کی اتنی اسپیسیز ہیں. ہمارے گنانوں کے اندر وہ علم ہے کہ بات چھوڑ دو. تو جہاں 184 کا ذکر آیا ہم نے فوراً منہ بگاڑا. یہ تو ہندوؤں کی بات ہے, کیا بات کرتے ہیں. 184 جس کو پھر صدر دین یا پھر شمس ماں باپ نے ذکر کیا وہ تو ہماری ساری زندگی کی فلسفی ہے. اور وہ فلسفی یہی ہے کہ جو امام فرمایا جلال الدین رومی ایکانت میں بیٹھ کے سوچا کرتا تھا میں کہاں سے آیا. سوچتے 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 اس نے لنک یہ پکڑی کہ میں ایک امیبا کی طرح, ایک سپورم کی طرح, ایک چھوٹے سے جرم کی طرح دنیا میں پیدا ہوا, اور اس میں سے پھر میں بڑھتے 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 میں ونسپتی ویجیٹیشن میں آیا, کیڑے مکوڑوں میں آیا, وہاں سے نکل کے جانوروں میں آیا, جانوروں سے ایوالو ہوتے ہوتے میں بندر بنا, بندر میں سے ایوالو ہوتے ہوتے اب میں انسان بنا. یہ تو ایوولوشن کی تھیوری ہے. 84 لاکھ جو ہے وہ کوئی ہندوؤں کی بات نہیں. ہندوؤں کو خود کو پتا نہیں. پوچھو کسی ہندو کو, کسی پنڈت کو پوچھو کہ بھائی 184 کیا ہے تو کہے گا مجھے پتا نہیں. ارے پنڈتوں کو پتا نہیں. یہ ایوولوشن کی تھیوری ہے. چارلس ڈارون کو لگ بھگ 150-200 برس ہوئے, پھر صدر دین پھر شمس نے ہم کو 800-900 برس پہلے یہ بات ہم کو بتائی کہ جو چارلس ڈارون مر گیا اس کا لڑکا اور اس کا باپ دونوں تینوں پیڑیاں انہوں نے کتنی محنت سے جب یہ چیز نکالی تو آخری دنیا کے سائنٹسٹ خوش ہو گئے. یہ ایوولوشن کی تھیوری آ گئی کہ ہم لوگ جانوروں میں سے پیدا ہو کے ایوالو ہو کے انسان بنے ہیں. 184 کی ساری تھیوری یہی ہے. امام فرمایا تم ایکانت میں بیٹھ کے سوچو کہ اب تم کیا کرو گے. مرنا تو ہے نا, کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا تمہارا, کہاں جاؤ گے. واپس آنا چاہتے ہو, واپس اس دکھ تکلیف کے اندر کے ماں کے پیٹ میں
مشکل سے چھوٹی سی کوٹھڑی ہوتی ہے، اس کے اندر ہمارا سر نیچا اور پاؤں اوپر، یہ حالت کے اندر آپ نے کبھی دیکھا بچے کو ماں کے پیٹ میں؟ پکچر بہت ہے اس کی، سر نیچا، آنکھیں بند ہیں، مٹھیاں بند ہیں، منہ ناک بند ہے، ایک ناڑ ماں کے پیٹ میں سے بچے کے پیٹ تک جاتی ہے، اس میں سے اس کو ہوا اور خوراک ملتی ہے، اور بیچارہ اسی طرح سے پڑا ہے، اور پیدا ہوتے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ مولانا علی شاہ ماں باپ کا ایک فرمان ہے، علی شاہ ماں باپ فرمایا مومن کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے 4 مہینے تک وہ ہر وقت علی کا دیدار کرتا ہے۔ کسی آدمی نے کہا یا مولا کیسے پتا لگے کہ یہ دیدار اس کا بند ہو گیا؟ فرمایا کہ جب وہ چھوٹا ہے نا، 1-2 مہینے کا، آپ اس کو ڈرانا چاہو تو بچہ ڈرے گا نہیں، لیکن 4-5 مہینے کی عمر کے بعد بچہ ڈرے گا۔ علی شاہ فرمایا جس دن بچہ ڈر جاوے تمہارے ڈرانے سے تو سمجھو اب علی کا دیدار اس کو بند ہو گیا۔ جب تک وہ نہیں ڈرتا تب تک وہ مولا کا دیدار کرتا ہے۔ علی شاہ ماں باپ کو 100 برس ہوئے۔ پیر صدر الدین نے ہم کو 600 برس پہلے کہا کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو تبھی تم بہت سمجھدار تھے۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بہت سمجھدار ہے۔ میں یہ باتیں ایمان کے سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایمان تو ہے ہم کو، لیکن ہمیں ایمان سمجھنا ہے، اور ایمان کی سمجھ کے لیے ہماری حقیقت کیا ہے، مولا کا درجہ کیا ہے۔ جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گا ایمان کا پتہ نہیں لگے گا۔ آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں۔ نیو یارک میں سے ایک لڑکا چھوٹی عمر میں 11-12 برس کی عمر میں گھر سے بھاگ گیا۔ 22-23 برس کے بعد وہ لندن سے اسٹیمر میں بیٹھ کے تو ادھر آیا۔ اس درمیان میں اس کے جو ماتا پتا تھے بوڑھے ہو گئے، اور وہ نیو یارک سے کوئی دوسرے گاؤں میں چلے گئے۔ 22-24 برس کے بعد بچے کی عمر 35-36 برس کی ہو گئی، شادی وغیرہ بھی کی۔ اس کو اپنے ماتا پتا یاد آئے تو باپ کو لکھا، میں آتا ہوں اسٹیمر میں۔ ماں اور باپ بڑے خوش ہوئے، بڈھا بڈھی دونوں سفر کر کے نیو یارک میں آئے۔ ابھی 10-12 سال کی عمر میں بھاگ گیا، 25 برس کے بعد ملے، شکل تو پتہ نہ لگے۔ اسٹیمر کے اوپر لوگ اترتے تھے، یہ بھی کھڑے تھے، پہچان نہ سکے۔ نہ اس نے اس کو پہچانا بیٹے کو، اور نہ بیٹا اپنے ماں باپ کو پہچان سکا۔ یہ بھی نراش ہو گئے، وہ بھی نراش ہو گئے، چلے گئے۔ قدرت کو کچھ کرنا تھا، بائی چانس یہ دونوں ایک ہی ہوٹل کے اندر اترے، اور قریب بازو بازو کے روم کے اندر اترے۔ لڑکا اور اس کی وائف ایک روم میں، اس کو بالکل ایڈجسٹنٹ روم کے اندر وہ بوڑھا بوڑھی اترے۔ وہ بات کرے، دیکھو پتہ نہیں آیا کہ نہیں آیا، اسٹیمر میں جگہ ملی کہ نہیں ملی۔ وہ ادھر بات کرے، عورت کو کہے پتہ نہیں باپا کو میرا لیٹر ملا کہ کار ملی کہ نہیں ملی، وغیرہ وغیرہ۔ شراب براب پی ہوگی، خدا نہ کرے کرنا ایسا ہوا، رات کو وہ لڑکا گزر گیا۔ لڑکا گزر گیا اور وہ واویلا مچانے لگی، رونے پیٹنے لگی۔ بڑی مشکل سے یہ بڈھے کو نیند آئی تھی، اس نے رونا پیٹنا شروع کیا تو یہ نکلا باہر، دروازہ ٹھوکا بڑے غصے سے۔ جب وہ لڑکی سامنے نظر آئی تو اس کو کہتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی، اتنا تم شور بکور کر رہی ہو، ہم کو سونا ہے۔ کہ دیکھو میرا ہسبینڈ گزر گیا، وہ اپنے ماتا پتا کو ملے بغیر گزر گیا۔ ہم لوگ انگلینڈ سے یہ اسٹیمر میں آئے، اس نے اپنے ماں باپ کو تار کیا تھا تو اس کو انٹرسٹ آیا،
کیا نام تھا؟ فلانا نام. ارے کدھر گیا؟ تو وہ اندر گیا. اب اس نے رونا پیٹنا شروع کیا. اس کو جب یہ پتا لگا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں میرے کے اوپر وزن ڈالتا ہوں، تب اس کو وہ غصہ نکل گیا. جب تک اس کو یہ تھا کہ میرا نہیں، تب تک یہ غصہ کر رہا تھا. اس کہانی سے آپ نے سیکھا کچھ؟ اٹیچمنٹ. پتا لگا کہ یہ میرا ہے. یوں تو دنیا میں لاکھوں آدمی گزر جاتے ہیں، ہم کو نیوز آتی ہے فلانا گزر گیا، ہم کو دل میں کبھی افسوس ہوتا ہے، لیکن خدا نہ کرے اپنا کوئی عزیز، اپنا کوئی سگا کہ باپ گزر جاوے تو ہم کو کیسا غم لگتا ہے. تو یہ غم کیا ہے؟ میرے کے ساتھ جو اٹیچمنٹ کے کارن سے یہی بات ہے. ایمان یہی ہے کہ حضر امام کو جب ہم اپنا سمجھ لیں کہ وہ میرا مالک ہے، خالی اتنا نہیں، میں اس کے نور میں سے جدا ہوا ہوں. جب یہ سمجھ آ جائے میں مولا کے نور میں سے جدا ہوا ہوں، تب اس آدمی کا ایمان اس درجے پہ پہنچتا ہے کہ جہاں پہنچنا چاہیے. ہے جی آدم آد نرنجن اے نرگن آپ اروپ اصل ہمارو سوامی تمہیں جدا پڑیا تھئی روپ مہر کرو مورا سائیاں ابڑا شرن تمہاری. جب ایمان میں ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ بدن تو کوٹ کی طرح ہے، یہ کوٹ اتار کے دوسرا پہن لیا، ہم ایسے کتنے کپڑے بدلتے ہیں پھر ہم وہی رہتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے جو روح ہے، بدن اس روح کا کپڑا ہے اور کچھ نہیں. کپڑا جب بھی خراب ہو جاتا پھینک دیتے ہیں، بدن بھی بوڑھا ہو گیا، کام کیا نہیں رہا تو پھینک دیا، دفن کر دیا، اور روح قائم ہے. تو ہم بدن نہیں، وہ روح کو ہم کہتے ہیں، اور ہم امام کے نور میں سے جدا ہوئے ہیں. ہماری اصل حضرت امام ہے. امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرمایا کہ جس طرح تم دنیا کے مات پتا کے لوہی سے پیدا ہوئے ہو، ایسا ہی تم امام کے روحانی بچے ہو، اس کے روح سے پیدا ہوئے ہو. ہمارا حضرت امام روحانی ماں باپ ہے. ہم اس کو اصل سمجھ کے اپنی ہستی کا خیال کر کے جب ہم عبادت کرتے ہیں تو دینداروں پھر ہماری سمجھ کچھ اور ہوتی ہے، اور اس میں سے ہمیں جو چیز ملتی ہے وہ بھی کوئی اور چیز ہے. تو ایکانت میں بیٹھ کے جب انسان کو یہ پتا لگتا ہے کہ میری اصل کیا ہے، میری اصل امام کا نور ہے، مجھے وہاں جانا ہے. وہاں جانے کے لیے کون سا رستہ ہے؟ تو دین نے ہم کو رستہ بتایا، دین نے، مذہب نے ہم کو رستہ بتایا. وہ رستہ یہی نہیں کہ تم دعا پڑھ لو، جھولا کھا لو اور گھر چلے جاؤ. جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم کو ٹیبل چاہیے، کرسی چاہیے بیٹھنے کے لیے، پلیٹ چاہیے، چھری کانٹا چاہیے، نہیں تو ہاتھ چاہیے. وہ بچے یا وہ انویلڈز اور بیمار کے جو بالکل بیچارے محتاج ہیں، تو ان کو کوئی دوسرا آدمی اس کے منہ میں کوڑی یا لقمہ ڈال کے اس کو کھانا کھلاتا ہے. تو کیا کھانا پلیٹ میں آ گیا تو ہم نے کھا لیا؟ نہیں. کھانا منہ میں ڈالا تو کھا لیا؟ نہیں.
اس کا پروسیس کیا ہے؟ منہ میں گیا، پیٹ میں ہضم ہوا اور اس کے اندر سے ایسنس نکل کے بلڈ میں چلا گیا اور باقی جو ٹھاٹا ٹھاٹا تھا، سوالی کا یہ لفظ تو یاد ہے نا کینیڈین کو، یعنی جو ریزیڈیو تھا وہ نکل گیا. ایسنس کدھر گیا؟ ایسنس لہو میں گیا. بالکل اسی طرح سے دعا پڑھنا ہمارے مذہب کا ایسنس نہیں. جماعت خانے آنا، نیاز پینا، جھورا کھانا، یہ ہمارے مذہب کا ایسنس نہیں، مگر یہ چیزیں ضروری ہیں کیونکہ اس میں سے ایسنس نکلے گا. اگر یہ نہیں تو وہ بھی نہیں. اس کے لیے ہر روز جماعت خانہ آنا ضروری ہے. اس کے لیے ہر روز دعا پڑھنا ضروری ہے، نیاز پینا ضروری ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں انگریڈینٹس ہیں. مکس کر کے جب اس میں سے ہم اپنی سمجھ لیتے ہیں تو دینداروں پھر اس میں سے ایسنس ہمارے آتما میں جاتا ہے. وہ اسماعیلی کہ جو کھوجے نہیں، ہزاروں سال سے ان کے پاس امام گیا بھی نہیں، بیت الخیال کا بول بھی نہیں اور بیت الخیال کی عبادت بھی نہیں، تو کیا وہ اسماعیلی ہم سے نیچے ہیں؟ کیا ان کو روحانی دیدار نہیں ہوتا؟ بہت ہوتا، ہمارے سے زیادہ اونچے ہیں. یہ ہماری ٹولیاں منڈلیاں سب مکس کرو، ان بیچاروں کے پاس کوئی منڈلی ٹولی نہیں، امام کی کوئی بخشش نہیں. یہ لائف ڈیڈیکیشن کی مجلس ہے کہ 5 بار سال کی مجلس ہے یا دوسری مجلسیں ہیں، یہ تمام مجلسیں ہمارے مذہب کا سدھانت نہیں، ہمارے مذہب کی فاؤنڈیشن اور فنڈامنٹل پرنسپلز میں نہیں آتی ہیں مجلسیں. یہ مجلسیں تو بخشش ہیں. کوئی آدمی جو ان مجلسوں کا ممبر نہیں، he doesn't lose anything provided he is regularly praying. آپ 5 سینٹ کی مہمانی کرو تو مولا کا آپ کو دعاسیس اور ثواب ملے گا، لیکن کبھی مہمانی نہ کرو تو اس سے آپ کا ایمان خراب ہونے والا نہیں. لیکن دسوند نہیں دو گے تو ایمان خراب ہوئے گا، دسوند نہیں دو گے تو دل کالا ہوئے گا، دسوند نہیں بولو گے دیو گے تو وچار خراب ہو جائیں گے، دسوند کھا جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے. سب سے بڑی مضبوط چیز مذہب کے اندر دسوند ہے. دسوند نہ دینے سے امام کی محبت کبھی پیدا نہیں ہوئے گی، اور محبت امام کی اسی کو ملے گی جو دسوندی ہے. جو دسوند نہیں دے گا وہ حیران ہوتا ہے، حیران ہوئے گا. بہت سے طریقوں سے حیرانی ہوتی ہے. تو مذہب کے اندر جو ہماری رائٹس اور ریچولز ہیں وہ انگریڈینٹس ہیں. آپ کبھی ٹیبل کے اوپر بیٹھو، آپ نے کبھی سوچا کسی دن آپ کاؤنٹ کرنا کاغذ پینسل لے کے کہ بھائی آپ نے 3-4 چیزیں کھائیں مگر کتنی چیزیں ہیں؟ ایک پلاؤ کی پلیٹ ہے. کیا کھایا؟ میں خالی پلاؤ کھایا. اچھا، پلاؤ کے اندر گوشت ہے، چاول ہیں، گھی ہے، نمک ہے، کالی مرچ ہے، دار چینی ہے یعنی جس کو تج کہتے ہیں، لونگ ہے، جیرا ہے. یہ سب چیزیں 8 ہو گئی. ایک چیز کو بنانے کے لیے 8 چیزیں چاہیے، لیکن پھر آگ بھی چاہیے، 9 ہو گئی، اور پانی بھی چاہیے، 10 ہو گئے، اور محنت بھی چاہیے، 11 ہو گئے، کھانے والا بھی چاہیے، 12 ہو گئے. ایک ہی چیز کو کتنی چیزیں چاہیے؟ اسی طرح سے یہ ہمارے مذہب کی جو ریت رسم روڈھی رواج ہیں دینداروں، یہ انگریڈینٹس ہیں جو ملا کے ایک چیز بنتی ہے، اس میں سے پھر ایسنس نکلتا ہے. ارے بھائی، آدو اور لہسن تو میں بھول گیا، ڈونگری تو بھول گیا، اور بھی کتنی چیزیں اس میں ہوئیں گی مجھے معلوم نہیں. لیکن ایک ہی چیز کو بنانے کے لیے کتنی چیزیں چاہیے. یہی حال یہ ہے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے دعا پڑھنی چاہیے، جماعت خانے آنا چاہیے، دسوند دینی چاہیے، نیاز پینی چاہیے، جڑا کھانا چاہیے. پھر بس پورا ہو گیا؟
نہیں. جس طرح سے کھانا کھایا اور ایسنس ہمارے پیٹ کے اندر جدا ہو کے لیور کے کارن سے پیٹ کی فنکشن سے ہماری ڈائجیشن کے سسٹم سے اس کے اندر سے ایسنس نکل گیا, ریزیڈیو نکل گیا, باہر پھینک دیا, گند نکل گیا, پانی پیشاب میں نکل گیا اور ایسنس بلڈ میں رہ گیا. پھر وہ ایسنس کیا کرتا ہے؟ فوڈ میں سے جو ایسنس نکالتے ہیں ہمارا بدن, وہ پھر کیا کرتا ہے؟ ہمارے بدن کو طاقت دیتا ہے, ہیلتھ دیتا ہے, باڈی بلڈ ہوتی ہے, دماغ تک پہنچتا ہے, یعنی ہمارے بدن کو لائیولی رکھتا ہے, اسپرٹ دیتا ہے. ایسا ہی یہ کھانا پینا یعنی جھرا ہے, سکریت ہے, نیاز ہے, دعا ہے, گھٹ پاٹ ہے, جماعت خانے آنا ہے, یہ ساری چیزوں میں سے جب ایسنس نکلتا ہے تو وہ ایسنس کیا ہے؟ حضرت امام کی محبت ہے. یہ محبت آپ کی اسپرٹ کو تازہ رکھے گی, فریش رکھے گی, طاقت والا بنائے گی. اور پھر جب آپ اس کے ساتھ عبادت کرو گے تب آپ کو پتہ لگے گا کہ حضرت امام کون ہے, میں کون ہوں. پھر ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ میں اس سے جدا ہوا ہوں. جب یہ پتہ لگے گا کہ میں اس سے جدا ہوا ہوں تو میری طلب پیدا ہوگی کہ میں اس کو ملوں. ہمارے مذہب کا یہ ایم ہے. روحانی حالت میں, نورانی حالت میں حضرت امام سے ملنا ہمارے مذہب کا یہ مقصد ہے. کینیڈا کے اندر, امریکہ کے اندر اور بھی دنیا کی جدی جدی جگہوں کے اوپر ہزاروں ایسی اسکول ہیں, ٹریننگ سینٹرز ہیں جہاں لوگ جا کے میڈیٹیشن کرتے ہیں, ٹرانسڈینٹل میڈیٹیشن کرتے ہیں, آرڈینری میڈیٹیشن کرتے ہیں, یوگا سیکھتے ہیں, جدے جدے طریقے ہیں اس کے اندر. مگر ان تمام کی میڈیٹیشن اور ہماری میڈیٹیشن میں ایک عظیم فرق ہے. وہ لوگ میڈیٹیشن کرنے جاتے ہیں, سیکھنے جاتے ہیں باڈی بلڈ کرے, یا ہائپر ٹینشن جو جس کو ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں وہ نارمل کرنے جاتے ہیں. سچے میڈیٹیشن سے بلڈ پریشر گھٹ جاتا ہے, نارمل ہو جاتا ہے. میڈیٹیشن کرنے سے ہارٹ بیٹس جو ہیں سلو ہو جاتے ہیں, ہارٹ کو ریسٹ ملتی ہے. میڈیٹیشن کرنے سے آدمی کی وریز کم ہو جاتی ہے. میڈیٹیشن کرنے سے نروس ریلیکسیشن ملتا ہے. سچ بات. ہمارا جو میڈیٹیشن ہے اس کا یہ ایم نہیں کہ ہمیں مینٹل ریسٹ ملے, ہمارا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے, ہمارا ڈائجیشن ٹھیک ہو جائے. ہماری بیت الخیال کا یہ مقصد نہیں. ہماری بیت الخیال کا مقصد یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا حضرت امام کے نور کے ساتھ مل جاؤں. ان کے ایم اور ہمارے ایم میں فرق ہے. اس لیے ان کی میڈیٹیشن اور ہماری میڈیٹیشن میں بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. ایک پتھر ہے, ایک ہیرا ہے. تو ہمارے مذہب کا جو مقصد ہے, ہمارے ایمان کی جو سمجھ ہے وہ یہ ہے, میرا روح حضرت امام کے روح میں سے جدا ہوا, مجھے اس کے ساتھ مل جانا ہے. اچھا, اس کو ملنے کے لیے جب انسان میں طلب پیدا ہوتی ہے, جب انسان کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے ملنے کے لیے معشوق سے, تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں تیاگ پیدا ہوتا ہے. تیاگ کہتے ہیں انگلش میں ڈیٹیچمنٹ. وہ چیزیں کہ جو محبوب کی طرف جانے کے اندر ہم کو روکتی ہیں, وہ چیزیں کہ جو عادی آتی ہیں, وہ چیزیں کہ جو ہمارے لیے ایک قسم کی پتھر بنتی ہیں اور ہم کو روکیں اور نقصان کرے, ہماری اسپیڈ کو گھٹا دیں, تو دینداروں ان سے اپنے من کو تیاگ کرنا, ان چیزوں کو چھوڑ دینا. جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا, ایک مسلمان اپنے کھجور کے باغ میں, اس کا باغیچہ تھا کھجور کا, اس کے اندر نماز پڑھ رہا تھا. نماز پڑھتے پڑھتے کھجور کے جھاڑ میں سے ایک بڑا
बंच खजूर का गिर पड़ा, एन उसके सामने गिरा। काली काली पकी हुई ताजा फ्रेश खजूरें, और अरब लोगों को खजूर बहुत पसंद। नमाज के अंदर वो खजूरों के ऊपर उसकी नजर पहुंची, नमाज में से मन हट के खजूर में चला गया, और मन हुआ कि कैसी पकी पकी खजूरें हैं। एक सेकंड के अंदर वापस उसको ख्याल आया, मैं नमाज पढ़ रहा हूं और मेरा ख्याल खजूरों में चला गया। शर्म की बात है मेरे लिए। फिर से उसने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के रसूलुल्लाह के पास जाके कहा कि या नबी, मेरी आज ये हालत हुई है, मैं ये बगीचा खुदा के नाम पे आपको दे देता हूं। खैरत कर दिया, भिखारी हो गया। कुछ थोड़ी सी उनके पास भेड़ बकरियां थी, उसका दूध पी के जिंदगी गुजारी, लेकिन वो खजूर का सारा बगीचा नबी को दे आया कि ये खजूर ने मेरी नमाज के अंदर मुझे डिस्टर्ब किया, वो नहीं चाहिए। इसका नाम है त्याग। इसको कहते हैं वैराग, जो त्याग के बाद आता है, इंग्लिश में डिटैचमेंट। दुनिया से अपने मन को मौला की मोहब्बत की खातिर हटाना और मौला की मोहब्बत में रहना, इसका नाम त्याग है। शाम का वक्त है, अभी ईस्ट अफ्रीका के अंदर 8,000 इस्माइली तंजानिया में हैं और लगभग इतने केनिया में हैं, 75 जने युगांडा में हैं, 2,000 जितने अपने इस्माइली मडागास्कर में हैं। बस देख लो 10-11 हजार आदमी सारे अफ्रीका खंड में इस्माइली रहे। लेकिन उधर एक सड़ा लगा है जो मैं अभी गए महीने उनको खूब कह के आया हूं। वो सड़ा क्या है? वीडियो। आपके घर में भी होंगे पता नहीं। शाम का वक्त होवे, दुकान से या ऑफिस में से आ जावे, वीडियो खोल के बैठ जावे, जमात खाने की जगह तो खड़ा है ही, वो तो भागने वाला नहीं, आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे, अभी तो वीडियो देख ले में। बस वीडियो में कोई पड़ा है, कोई मौत शौक में पड़ा है, कोई शराब में पड़ा है, कोई सिगरेट में पड़ा है, कोई जुगार में पड़ा है, कोई और काम में पड़ा है, जमात खाना भूल गया। अब उस आदमी के दिल के अंदर इमाम की मोहब्बत कैसे पैदा हो गई? उसने तो त्याग नहीं किया। जब तक कि तुम मन को दुनिया की मोहब्बत से डिटैच करके इमाम की मोहब्बत के साथ नहीं लगाओगे, तब तक तुमको ईमान की समझ नहीं आएगी और अपना जो एम है वो दूर हट जाएगा। और त्याग के बाद ही वैराग पैदा होता है, यानी त्याग करने के बाद वैराग होता है। वैराग क्या होता है? उसको मिलने की जो तलब होती है, जुदाई होती है, वो दुखती है, वो दुखती है। हर घड़ी जो गुजरती है उसके लिए तकलीफ वाली है। एक माँ का बच्चा गुम हो जाए कैसी वो दुखी होती है, फिर उसको कोई टेलीफोन करे तुम्हारा बच्चा मिल गया, खुश हो जाती। अब वो बेकरार होती, बेचैन होती, मेरा बच्चा जल्दी मुझे मिले। तो आप पुलिस में से या कहीं से फोन आता है कि बस वो बच्चा गाड़ी में तुम्हारी तरफ आ रहा है। उस वक्त उसकी एक एक सेकंड जो है वो बेचैनी बढ़ती जाती है। एक दफा अल्बर्ट आइंस्टाइन से कोई इटालियन रिपोर्टर ने एक सवाल किया, कहता है भाई ये हम बहुत कुछ सुनते हैं कि लॉ ऑफ रिलेटिविटी तुमने डिस्कवर किया है, तो लॉ ऑफ रिलेटिविटी क्या है? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत हंसा, लॉ ऑफ रिलेटिविटी बहुत मुश्किल चीज है, अब ये रिपोर्टर को क्या समझाऊं? तो उसने कहा ठीक, मैं तेरे को बताता हूं, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? कहते हाँ। वो तेरे को टाइम देवे, अपॉइंटमेंट देवे, उस अपॉइंटमेंट के ऊपर वो जो ना आवे तो उसके बाद तुम्हारे दिल की हालत क्या होती? कहते एक एक सेकंड जो है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। कभी 5 मिनट तुमको कैसे लगते हैं? 5 मिनट मेरे को 5 महीने जैसे लगते हैं। वेरी गुड।
ابھی تم کو تمہارا وہ معشوق مل گیا اور تم دونوں بیٹھ کے باتیں کرتے ہو تو تم کو اس وقت 2-4 گھنٹے کیسے لگتے ہیں, کیسے سیکنڈ جیسے لگتے ہیں. کہتے دس از لا آف ریلیٹیوٹی. لیکن حقیقت ایسا ہی ہے. ایمان کی جو محبت ہے, جب انسان کو روحانی خیال پیدا ہوتا ہے, جب انسان کو سمجھ آ جاتی ہے ایمان کی, جب انسان کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا روح اس کے روح کے ساتھ ایک ہی ہے, مگر یہ زندگی نے یہ ناطا دور کر دیا ہے, تو انسان کی پھر گھڑیاں نکلتی نہیں. اس پر سے امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے یہ دنیا کی زندگی قید خانہ ہے. قید خانہ, ہم کو یہ جیون قید جیسا لگتا ہے, کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی میرا اصل مکان وہ ہے. اس کے لیے اللہ نے فرمایا ہے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ کے اوپر, یعنی تم ایمان کی بات کو سمجھو, ایمان کی سمجھ آ جانی چاہیے. پھر جب انسان کی سمجھ آتی دیندارو, وہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا, وہ کسی کے پیسے نہیں کھاتا, وہ چوری نہیں کرتا, وہ دغا فریب نہیں کرتا, وہ کوئی بھی بھونڈا کام نہیں کرتا. اس کا کریکٹر دودھ کی طرح نرمل اور پاک ہوتا ہے, کیونکہ اس کو ایمان کی طلب ہے اور ایمان کی طلب کے لیے وہ تیاری کر رہا ہے. اس کا کریکٹر, اس کے اعمال, اس کا چلن, اس کے خیال ایسے پاک اور شدھ ہوتے ہیں. اس نے فرمایا گنان کے اندر کہ جو ہری کے گن جیسا, حاضر امام کے اندر جو گن ہیں وہ کائنڈ ہے, جینٹل ہے, مرسیفل ہے, ایسے اس کے گن جو ہری کے ہیں وہ مرید میں یعنی ہریجن میں آتے ہیں. ہری گن سنت سدا سیر مورے, جھیرے والا ہری گن سنت سدا سیر مورے, جگا جگ شرن سدھاری. ہری کے گن والا جو مومن ہے, پھر کہتے ہیں میرے سر آنکھوں پہ بیٹھے, یعنی میں اس کو اتنا درجہ دوں, اس کی عزت کرتا ہوں, رسپیکٹ کرتا ہوں. اور جگا جگ, زمانہ جیسے جیسے ٹائم جاتا ہے تیسے تیسے اس کے گن بڑھتے جاتے ہیں, سدھرتے جاتے ہیں. اسماعیلی مذہب جو ہے نبیوں کا مذہب ہے, جو ہم کو ہمارے اوپر رحم کر کے, گرپیر حسن کبیر دین نے خود کی اپنی بندگی 40 لاکھ برس کی ہم کو ڈسٹریبیوٹ کر کے ہم کو حضرت امام کا گھر دکھایا. یہ مذہب بہت قیمتی ہے, یہ مذہب روحانی مذہب ہے. اس مذہب کے اندر روحانیت زیادہ ہے, دنیا پن زیادہ ہے. اور بہت عبادت کرو دیندارو, بہت عبادت کرو. آپ اپنے روح کو سمجھنے کی کوشش کرو, 10 وقت برابر دو, روزی پاک بناؤ, آدھی روٹی کھاؤ مگر سکھ کی اور حلال کی کھاؤ. کیونکہ دنیا کی بدیاں برائیاں روحانی عالم میں نقصان کرتی ہیں. دنیا کی خرابیاں, دنیا کے گناہ ہمارے انتکرن کو, ہمارے باطن کو میلا کر دیتی ہیں, اور میلی جگہ کے اوپر ہمارا معشوق نہیں بیٹھتا. ہمارا مولا صاف پاک پوتر جگہ پہ بیٹھتا ہے. جس دل کے اندر شیطانی کام ہے وہاں سے مولا بھاگ جاتا ہے, اور جہاں مولا بیٹھتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. ابھی سلیکٹ کر لو, من میں مولا کو بٹھانا ہے, شیطان کو بٹھانا ہے. ایمان کی سمجھ جب آ جاتی ہے, بس اس آدمی کے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے. ایمان سریکھو دیوڑو تینے اجوالے شاہ پائے. ایمان ہے وہ بتی کی طرح ہے, اس کے نور کے اندر تم کو ایمان ملے گا. یعنی یہ ایمان کی سمجھ ہے. اس حالت پر آ کے پھر آپ کو اندر سے خود بخود سب باتیں ملتی رہیں گی اور انشاءاللہ آپ اوپر چڑھتے رہو گے. دیندارو, ارادہ تو تھا لمبی واز کروں گا, لیکن کافی ٹائم بھی ہو گیا. انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد میں واپس آؤں گا, آپ کو میں اور بھی کچھ سناؤں گا. مولا آپ کو سکھ آباد کرے.
ایمان کی سلامتی دے، دین میں دنیا کے اندر اپنی چھتر چھایا میں رکھے، دسون سکریت میں پورا رکھے، عبادت بندگی میں مشغول رکھے، اپنا فرمان بردار مومن بنائے، ہر بدی برائی سے بچائے، ہر گناہ سے دور رکھے، شیطان کے فریب سے دور رکھے، آپ کے دلوں کو مولا ہمیشہ روشن رکھے، مولا اپنی محبت عطا کرے، مولا حقیقتی سمجھ دے، مولا اپنی معرفت دے، مولا آپ پہ راضی رہے، مولا آپ کو ہمیشہ اپنے نورانی دیدار کی بخشش دے، مولانا حضرت امام آپ کی ہر نیک امید پوری کرے۔ سوامی مہاراج اے اُنیا بھی اُنیا ہمیں کرے آنا ہینا اے آشا ہمیں کرے آنا ہینا تو امن چھے آشا تمہاری آجی سوامی مہاراج ہریا سو ہریا سوکھا بھی ہریا یاشا سوکھا بھی ہریا جو ہووے نظر تمہاری آجی ہے۔